السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے لاسٹ 6 لیکچرز ہیں. ایک لیکچر کے اندر ہم دو ٹاپکس کور کریں گے کیونکہ ٹاپکس ہمارے زیادہ رہتے ہیں اور لیکچرز کم ہیں. تو آج جو ہم لوگوں نے ٹاپک کور کرنا ہے دیٹ ون از زکوٰۃ اینڈ اکنامک گروتھ آف پاکستان. مارکر سے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو ذرا تھوڑا سا نا زیادہ اچھا کلیئر ہو جائے, نظر آ جائے. کیونکہ اکثر بچے کہتے ہیں ویزیبلٹی کا ایشو ہے یا بیک گراؤنڈ میں کسی نوائزز کا ایشو ہوتا ہے. تو بیٹا نوائز جسٹ فین کی ہوتی ہے, بلکہ اب تو میں نے فین بھی آف کیا ہوا ہے. اینڈ اٹس ٹو مچ ہیکٹک کہ وداؤٹ آپ فین گرمی میں بیٹھ کے کرو. لیکن اب تک ایک پرابلم بنی تھی, سب کے ساتھ تھی, اس کو مینیج تو کرنا تھا. انشاءاللہ ہم لوگ جلد کلاس میں ملیں گے اور جو لیکچرز ہم لوگوں نے پڑھے ہیں اس میں جو بھی ہماری جو کمیاں رہ گئی ہیں یا جو کوئی پوائنٹس ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے اور ہم اس کو ڈسکس کر سکیں. اور آج جو ہم لوگ ٹاپک دیکھنے جا رہے ہیں وہ زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ سب سے پہلے ہمارے پاس زکوٰۃ کے نام سے ڈیفینیٹلی ہمارے اسلام کے نام سے جڑا ہوا ہے زکوٰۃ. تو زکوٰۃ کو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے سمپل ورڈز میں کہ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کو ہم لوگ اپنی اکانومی میں, اگر پاکستانی اکانومی میں اگر ہم لوگ اس کو کمپلسری کر دیں. کمپلسری تو اسلام کی طرف سے ہے ہی ہے, مطلب اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام کے اکارڈنگ ہم لوگ اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ اس کو پھر بھی کمپلسری کر دیں بینگ مسلم اور بینگ پاکستانی, تو ہماری کنٹری کی بہت سی پرابلمس جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں گی. سب سے پہلے ہم لوگ سمپل دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے. زکوٰۃ کیا, ٹھیک ہے, زکوٰۃ جو ہے بیٹا اسلامک کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, ارکان اسلام میں سے ایک زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کیا ہے کہ اپنے زکوٰۃ کے لفظی معنی اپنے مال کو پاک کرنا. ٹھیک ہے, تو اپنے جو آپ کے پاس دولت ہے آپ اس میں سے کچھ پورشن جو ہے وہ کسی غریب غربا کو دے رہے ہو, تو وہ کیا ہے آپ زکوٰۃ پے کر رہے ہو. اس کی فکس ریٹ آپ کے پاس ہے جس کو آپ 2.5% کہو گے. ٹھیک ہے, اب 2.5% یہ نہیں کہ میرے پاس اگر 10 روپیز ہیں تو اس کا 2.5%, اس کے لیے بھی کنڈیشنز ہے. اسلام بہت ایزی ہے, اس نے ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ 1 سال تک یہ چیز رکھ رہے ہو دین آپ پہ زکوٰۃ امپوز ہوتی ہے اس چیز پہ, ادروائز نہیں. اور اس کی بھی ایک لمٹ ہے. جس لائک اگر ہم سلور کی بات کریں, چاندی کی, تو 52.5% آپ کے پاس اگر وہ اس کی ہے 52.5 تولہ اگر آپ کے پاس چاندی ہو تو دین آپ کے پاس زکوٰۃ امپوز ہوگی. جسٹ لائک سیم گولڈ آپ کے پاس 7.5 تولہ یا آئی تھنک 7 تولہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر آپ کے اوپر ٹیکس ہوگی. اگر آپ کے پاس 40 جو ہیں شپس ہیں, بھیڑیں جس کو کہا جاتا ہے, دین جو ہے آپ کو ایک شپ جو ہے ایز اے زکوٰۃ دینی ہوگی. اور اس کے لیے بھی کنڈیشن یہ ہے کہ ان کی ایج کا بھی کچھ میٹر کرتا ہے, اور یہ آپ کے پاس 1 سال سے زیادہ کے لیے جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہو آپ کے پاس ان شپس کو. ٹھیک ہے, تو اب یہ تو ایک سمپل ہم دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے. اب ہم اس کو لنک کرتے ہیں اپنی اکانومی کے ساتھ, پاکستانی اکانومی کے ساتھ. سب سے پہلے پاکستانی اکانومی کی طرف جانے سے پہلے, اس کو لنک آؤٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اکانومی کہاں لائی کر رہی ہے. انفارچونیٹلی بہت نیچے والے لیول پہ. جو امیر لوگ ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں, اور جو غریب ہیں وہ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں. اس کی سب سے میجر وجہ یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ چیریٹی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اور غریب کے پاس تو آلریڈی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کچھ چیریٹی کر سکے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس میجر ایک ہرڈل جو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمارا جو ایک زکوٰۃ سسٹم ہے وہ پراپرلی رن نہیں کر پا رہا. زکوٰۃ آرڈیننس ہمارے پاس 1980 ہے, جس کے اس میں سارے سیکشنز وغیرہ آپ کو گیون ڈیٹیل مل جائے گی. اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہے تو اس میں آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتائی ہوئی ہے کہ یہ ایک آرڈیننس ہے. آرڈیننس کے تھرو ایک پاس ہو چکا ہے پورا پروسیجر کہ آپ نے کس ٹائم زکوٰۃ دینی ہے, آپ زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہو. اکارڈنگ ٹو اسلام ہمارے پاس زکوٰۃ کے جو ہیں 8 بینیفیشریز ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو. اس میں آپ کا نیڈی ہے, پور ہے, آئی تھنک اسٹوڈنٹ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے لائک ہمارے پاس جو ایچ ایس سی کی اسکالرشپس وغیرہ آتی ہیں. پر اس کیس میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی اس کا کسی کا بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے, فیملی بیک گراؤنڈ, تو اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ اس کیس میں بھی لے رہا ہے تو وہ کسی اور کا حق کھا رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کیس میں اوائڈ کیا جائے.
اور جی زکوٰۃ جو ہے آپ نیڈی کو دے سکتے ہیں، مسافر کو دی جا سکتی ہے، طالب علم کو دی جا سکتی ہے، بیوہ کو دی جا سکتی ہے. اس کے جو 8 آپ کے پاس جو ہیں وہ مصارف ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو. جو ایک زکوٰۃ ہے وہ ایک مسلم کی لائف کو کیسے جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے، تو مسلم کی لائف کو کیسے افیکٹ کرے گی؟ سب سے پہلے ایک ہمیں سیٹسفیکشن مل رہی ہوگی، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے پہلے زکوٰۃ اس کو کیا دے رہی ہوگی؟ سب سے پہلے اس کو سیٹسفیکشن دے رہی ہوگی، ٹھیک ہے. جب بھی آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہو آپ کو ایک اندر سے سیٹسفیکشن آتی ہے کہ یار ہم نے اس کی مدد کی، اور وہ اس کو اپنی سیٹسفیکشن ہی سمجھنا چاہیے. اس کو یہ نہیں سمجھنا، اس پہ پراؤڈ نہیں کرنا چاہیے کہ یار میں نے اس کی مدد کی، میں بہت شہنشاہ ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا کہ آپ دینے والوں میں سے بنو، لینے والوں میں سے نہ بنو، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا جو امپیکٹ آپ کی لائف میں پڑتا ہے وہ یہ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے. دوسرا، آپ اللہ سے قریب ہو رہے ہوتے ہو. نیکسٹ جو آپ کے پاس آپ کو فائدہ ہوتا ہے زکوٰۃ سے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ، وہ کہتے ہیں نا 1 روپے دے رہے ہو، ٹھیک ہے، 1 روپی دے رہے ہو، اس کے بیک میں آپ کو 11 روپیز ملیں گے. 11 روپیز کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آپ کو 11 روپیز ہی مل جائیں، مطلب کہ آپ کو وہ اماؤنٹ دگنی ہو کے ملتی ہے، اس کا انسینٹیو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیفینیٹلی، اگر آپ بینگ اے مسلم آپ کا اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہو تو آپ کو یہ پیسے جو ہے ڈبل ٹرپل ہو کے ملیں گے. ان کیس اگر آپ کو نہیں بھی ملتے، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں کیا ہے، وہ آپ کے جو پاس اور ریمیننگ اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے اس میں اتنی برکت ہو چکی ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوگی، کہ آپ اس کو یوٹیلائز بھی کرو گے لیکن آپ کے پاس وہ اماؤنٹ موجود ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ سارے بینیفٹس ہیں جو آپ کو جو ہے زکوٰۃ دینے سے ملتے ہیں بینگ اے مسلم، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلم ہی ڈیفینیٹلی زکوٰۃ پے کرے گا. رولس زکوٰۃ کے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ 2.5% جو ہے آپ نے زکوٰۃ جو ہے پے کرنی ہوتی ہے. زکوٰۃ کا کو میں نے ریٹ بھی بتا دیا آپ کے پاس، ریٹ کرنٹ کیا ہوگا. اس کے بعد ہم اب دیکھ لیتے ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے کیا کیا پڑے گا گروتھ پہ. بینیفیشریز آف زکوٰۃ جو ہیں ان کے میں نیم یہاں پر رائٹ ڈاؤن کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ کون کون ہے اس میں. آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کے پاس پور ہے، دین آپ کے پاس ویٹ منٹ، میں یہاں پر رائٹ ڈاؤن کر دیتی ہوں، آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا اچھے سے. فرسٹ ون از پور، سیکنڈ از نیڈی. نیڈی کون ہے؟ ضرورت مند، ٹھیک ہے. ضرورت مند وہ کسی بھی کیس میں ہو سکتا ہے. لیٹس سپوز اگر ایک اسٹوڈنٹ کو فیس بھی پے کرنی ہے تو، اور فیس بھی پے کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ نیڈی ہے، یا اپنے وہ ہاؤس ہولڈ نہیں پے کر پا رہا. نیڈی میں آپ کے پاس ہینڈی کیمپ لوگ آتے ہیں، ڈسیبل جو ہوتے ہیں، اور آرفنز یتیم وغیرہ بھی آ سکتے ہیں. تیسرا ہے جو کلیکشن آف زکوٰۃ، ایسے ادارے جو زکوٰۃ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فورتھ ہے دی نیو مسلم. نیو مسلم ایسا شخص جو ابھی ابھی اسلام میں انٹر ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو کہ تاکہ وہ اسلام میں کنورٹ ہوا ہے، اپنی خوشی سے بھی کر کے اس کو زکوٰۃ کی اماؤنٹ دی جا سکتی ہے. یا پھر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دے سکتے ہو کہ اس کے پاس جاب وغیرہ نہیں ہے تو اسلام میں آیا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا ہو، اس کو اس مذہب سے اور زیادہ لگاؤ ہو، ٹھیک ہے. سلیوز اپنے غلاموں کو دی جا سکتی ہے. ڈیٹرز، ٹھیک ہے، بی بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ، ڈیٹرس کا آپ کو آئیڈیا ہوگا. پیپل ہو ہیویلی انڈیٹڈ کین گیٹ زکوٰۃ ٹو ریپے دیئر ڈیٹس پرووائڈیڈ دیٹ دا ڈیٹ از ناٹ ٹیکن فار دا سنفل پرپز. سمپل، آپ کے اگر کسی نے کوئی قرضہ وغیرہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے اس پیسے سے، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ جو آپ کے پاس 7 ہے وہ ہے ٹریولرز. ٹریولرز مسافر آپ کے پاس، آپ مسافر کو بھی اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہو، ٹھیک ہے. اینڈ لاسٹ ون از مجاہدین. مجاہدین کون ہوتے ہیں؟ جو جہاد پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ملک کے لیے بھی یا پھر اپنے ریلیجن کے لیے جو ہے نکلتے ہیں.
اپنے ملک کو سیفٹی پرووائڈ کرنے کے لیے یا اپنے مذہب کو سیفٹی پرووائڈ کرنے کے لیے جو جہاد کرتے ہیں آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب اس کی اکنامک اور سوشل امپورٹنس ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہماری اکانومی میں کیا ہے. اگر ہم سوشل جو ہمارے پاس آئے گی وہ تو اکنامک سمپل یہی ہے کہ ہماری سیٹسفیکشن ہو جائے گی, ہمیں ہیلتھی گروتھ ملے گی, ہمارا جو ایک نظریہ ہے مائنڈ کا کہ ہم لوگ جو ریسٹرکٹ ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنے پیسے کسی کو دینے نہیں, یا کوئی ہمارے جیسے ہمارے لیول پہ نہ آ جائے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں گی. کہ یہاں پہ ہم لوگ اس کی اکنامک پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اکنامک میں ہمارے پاس اس کو کیسے کیسے جو ہے افیکٹ کیا جائے گا, کیا کیا چینجز ہمارے پاس اکر ہوں گی. اکنامک اینڈ سوشل امپورٹنس آف زکوٰۃ. ٹھیک ہے. ایکچولی آج میری تھوڑی طبیعت بھی ٹھیک, گلا کافی بیٹھا ہوا ہے, ہوپ کہ آپ کو آواز تو کلیئر آ رہی ہوگی. تو سب سے پہلے آپ کے پاس پیوریفیکیشن آف سول ہے, آپ کی روح جو ہے وہ صاف ہو جائے گی, آپ کو نظریہ جو آپ کا کھلے گا کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے, کہ آپ کو اندر سے سیٹسفیکشن جو ہے وہ آئے گی. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس جو نیکسٹ بینیفٹ ہوگا وہ ہوگا فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. جو دولت ہے وہ صرف ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں رہے گی, دولت جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی رہے گی, میرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. تو جو اکانومی کے لیے بہت زیادہ جو ہے ایک پلس پوائنٹ آپ کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اکنامک اسٹیبلٹی ہو جائے گی آلریڈی, جیسے کہ ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو جیسے بات ہے, جب پیسے ہوں گے تو کوئی آپ کے پاس مینٹلی تو اسٹریس نہیں ہوتا. جب مینٹلی اسٹریس نہیں ہوتا آپ غلط کام کی طرف نہیں جاتے, آپ کسی نہ کسی کام میں انویسٹمنٹ کرتے ہو. جب انویسٹمنٹ کرتے ہو آپ کی سیونگ ہوتی ہے, آٹومیٹکلی آپ کی جو اکانومی ہے وہ اسٹیبل پوائنٹ کی طرف چلی جائے گی. سیلف ریلائنس ہے. سیلف آپ کے جو زکوٰۃ ہے وہ آپ کی کنٹریز, آپ کی اکانومی سے غربت ختم کرتی ہے, ڈیورسٹی ختم کرتی ہے. یہ لوگوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر لے کر آتی ہے جہاں پہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم سب اکول ہیں. جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی امیر غریب نہیں ہوتا, سب اکول کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ زکوٰۃ بھی آپ کے پاس ایک ایسا پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ کسی کو بھی کم تر اور جو ہے کسی کو بھی مطلب زیادہ پرائورٹی پہ نہیں رکھتی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے, جو دینے والا ہوتا ہے اس کو ایک سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے, اور جو لینے والا ہوتا ہے اس کو بھی اتنا کوئی پریشر نہیں ہوتا, اس کو ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہی میرے لیے سورس بنایا ہے. سوشل ویلفیئر اسکولز وغیرہ آپ کے جو ہیں آپ ان اداروں کو بھی ویلفیئر دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. وہ بھی اس طرح انہانس ہوتے ہیں, جیسے لائک آپ نے این جی اوز کا نام سنا ہوگا. وٹ آر این جی اوز؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس یہ جیسے مینٹل ہاسپٹلز ہوتے ہیں, یا آپ کے پاس جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے ایسی فری ڈسپینسریز وغیرہ بنائی جاتی ہیں جو کہ فری میڈیسنس پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں. آپ ایسے اداروں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو, تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی جو کنٹری کا ہے وہ سوشل ویلفیئر جو ہے پروموٹ ہوتا ہے, اور آپ کے جو کنٹری میں جو ہے لوگ جو ہیں جیسے بات ہے ہیلدی ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ اکانومی کے لیے کام کریں گے. کنٹرول آف کرائمز ہے, آپ کے پاس جب پیسے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ غلط کام کی طرف نہیں جاؤ گے. جب آپ غلط کام کی طرف نہیں جاؤ گے تو کرائم ریٹ آپ کا آٹومیٹکلی جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا, کنٹرول ہو جائے گا. زکوٰۃ. اور اگر ہم ماڈرن اکانومی کی بات کریں تو ہمارے جو بلوڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, ان کے آنے کے بعد گریٹ ریولیوشن ہوئی تھی اسلامک ہسٹری میں, ایز وی نو. اب مدینہ میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ زکوٰۃ کا اور صلاح کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, نماز کا ذکر کیا, تو لوگوں میں ایک دم بہت زیادہ تبدیلی آئی. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اف اے سنگل پرسن ویئر ٹو سلیپ ہنگری ان اے ٹاؤن, دی جی او ڈیز پروڈکشن از لفٹڈ فرام سچ اے ٹاؤن. ٹھیک ہے. تو
اگر آپ کے جو کہتے ہیں نا نیبرس میں آپ نے سنا ہوگا کوئی ایک بھی شخص اگر بھوکا سو رہا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی آپ پہ ہے. تو یہاں پہ کہا گیا کہ نبی پاک نے یہ میسیج کنوے کیا کہ ہمارے جو اگر ٹاؤن میں کوئی بھی غریب سو رہا ہے تو یہ ہماری اس پہ ہماری ذمہ داری ہے, تو ہمیں زکوٰۃ دینی ہے. امیروں کو انفورس کیا گیا, بتایا گیا, اسلامک کنسیپٹ جو ہے یہ ایمفسائز کیا گیا. زکوٰۃ کو جو ہے ایک عبادت کا بھی پوائنٹ آف ویو دیا گیا. زکوٰۃ جو ہے عبادت میں بھی آتی ہے. اگر آپ اس کو زکوٰۃ پے کر رہے ہو تو اٹس مین آپ عبادت کر رہے ہو, ٹھیک ہے. انٹرسٹ ڈیفائن کی اگر ہم بات کریں تو انٹرسٹ کا ٹاپک جو ہم ویسے نیکسٹ ہی دیکھیں گے, ابھی ہم زکوٰۃ کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں. ایک آپ کے پاس ہوتا ہے ٹیکس, جب آپ زکوٰۃ کس سے دیتے ہو کسی کو, جب آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہو تو اس ٹائم آپ کو دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ آپ اس پہ کوئی احسان نہیں جتا رہے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی کہ آپ اس سے وہ اماؤنٹ جو ہے ریٹرن نہیں لے سکتے. یا پھر اگر آپ کچھ لوگوں کا یہ کنسیپٹ بھی تھا پہلے وقتوں میں کہ اگر ہم کسی کو پیسے دے رہے ہیں اور وہ آنے والے وقتوں میں ہمیں جو ہے انٹرسٹ کے ساتھ پے کر رہا ہے تو اٹس مین ہم لوگوں نے اس کو زکوٰۃ ہی دی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اس کو ایک ریلیف دے دیا, ایک ٹائم دے دیا. تو زکوٰۃ میں ایسا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں آتا جو ریلیف اور اس سے ٹائم سے ڈسکس کرے. زکوٰۃ ایک ایسی اماؤنٹ ہے جو آپ نے پے کر دی ہے اور وہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی, اس کا صلہ صرف جو آپ کو ہے اللہ تعالیٰ دیں گے. اور زکوٰۃ جو ہے آپ کے پاس اسلامک بینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ جو ہے آپ کی بینکس میں بھی کرتی ہے فرسٹ آف رمضان کو, ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگ ہی کہوں گی انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم لوگ اپنے جو اماؤنٹ ہے وہ اس کو ودرا کروا لیتے ہیں بیفور فرسٹ رمضان تاکہ ہماری جو ہے نہ کٹ سکے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے, اماؤنٹس بینکس میں ہی رہنی چاہیے. بینکس جو ہیں اس زکوٰۃ کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو, ڈفرینٹ ویلفیئر آرگنائزیشنس کو جو ہے وہ جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا جو ہے بھلا ہوتا ہے. آپ خود بائی ہینڈ بھی دے سکتے ہو. موسٹلی لوگ کہتے ہیں جی ہم اس لیے نکالتے ہیں کہ ہم بائی ہینڈ دیں, ٹھیک ہے. آپ بائی ہینڈ بھی دو, لیکن کچھ چیزیں وہاں پہ بھی رہنے دو, کیونکہ کچھ جگہوں تک ہم لوگ اسیس نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. جہاں تک ہماری جو اکانومی ہے وہ اس کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ کون سے انسٹیٹیوشن کو یا کون سے ویلفیئر ادارے کو زیادہ پتہ ہے. ہم لوگ کیا کر لیں گے اپنے ریلیٹیوس میں, چلو ایک آدھے کو دے دیں گے, ٹھیک ہے, ریلیٹیوس کا حق بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ حق کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ نیڈی تو نیڈی میں ہر کوئی آ جاتا ہے آپ کے پاس. بینیفیشریز آف زکوٰۃ جو دیکھیں بھی ہم لوگوں نے کی ہیں, اس میں کہیں بھی ریلیٹیو کو اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا. تو آپ کے پاس جو ہے آپ کا جو جیسے آپ کے پاس جو زکوٰۃ ڈیڈکٹ کی جاتی ہے اسلامک بینکنگ کی طرف سے, وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو, ڈفرینٹ ویلفیئر آرگنائزیشنس کو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ سسٹم ایک پراپرلی چل رہا ہوتا ہے. اکثر آپ نے رمضان ٹرانسمیشنس دیکھی ہوں گی, اس میں آپ کے پاس اکثر ویلفیئرس جو ہوتی ہیں سوسائٹیز آپ کے پاس ویلفیئر ہوم ہوتے ہیں, ان کے جو ہیں لیڈرس جو ہیں وہ آئے ہوتے ہیں اور وہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلانے بینک کی طرف سے اتنی ڈونیشن آئی, ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایون ساری زکوٰۃ کی فارم میں ہی ان کے پاس اماؤنٹ جاری ہوتی ہے جس کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں, اور دین وہ اس ادارے کو اچھی طرح سے رن کر پا رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی اس ادارے میں جو رہنے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یا تو ان کو وہ نالج پرووائڈ کر رہے ہوں گے. اگر کوئی آپ کے پاس اولڈ ایج ہوم ہے تو اولڈ ایج ہوم میں تو خیر کوئی کام نہیں لیا جاتا, لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بیوہ ہے یا اس طرح کی کوئی لیڈیز ہوتی ہیں وہ رہ رہی ہوں, ایون جو آپ کے پاس معذور لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی اسکل سکھائی جا رہی ہوتی ہے. جب ان کو کوئی کام سکھایا جا رہا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی اکانومی میں آ رہا ہوتا ہے, وہاں سے جو انکم پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے وہ ان ریٹرن آپ کو ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اوور آل, ٹھیک ہے. اس سے انیکوالٹی جو ہے اس کا پرابلم ختم ہو جاتا ہے, اور کوئی بھی امیر نہیں ہوتا اور کوئی غریب نہیں ہوتا ہے, کہ ایکوالٹی کا بیلنس جو ہے آپ کے پاس اکانومی میں پرویل کرنا شروع ہوتا ہے. پولیٹیکل انفلوئنس جو آپ کے پاس ختم ہو جاتا ہے, کرپشن کے جو چانسز ہیں وہ ختم ہونے کافی زیادہ ہوتے ہیں, کرپشن آپ کے پاس ریموو ہو رہی ہوتی ہے. اسٹیٹس گیپ جس کو آج کل ہم بہت زیادہ پرائورٹی ہے, جی اس نے برانڈ پہنا ہے, اس نے لوکل پہنا ہے, تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری جو ہیں ہم لوگ زکوٰۃ کے اکارڈنگ جو ہے ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی زکوٰۃ میں آپ کپڑے شپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں, لیکن زکوٰۃ از دا اماؤنٹ, ٹھیک ہے, ان دا فارم آف کیش اور ان دا فارم آف ایسٹس وغیرہ, ٹھیک ہے. تو ایسٹس نہیں, آپ کسی کو کیش دینا ہی بہتر ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اپنے زکوٰۃ کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا اگر آپ نے آپ کے جسم سے کوئی خون نکلا تو وہ کہتے ہیں یہ بھی آپ کے جسم کی زکوٰۃ ہے, آپ کے خون کا صدقہ ہے. تو کسی نہ کسی طرح آپ نکلتے رہتے ہو, کہتے ہیں کہ نئے کپڑے آپ بنا رہے ہو تو پرانے کپڑے اپنے کسی نہ کسی کو چیریٹی کر دو, ٹھیک ہے. تو آپ یہ نہ کہو کہ ہم سارا سال یہ کام کرتے رہتے, لیکن زکوٰۃ کے لیے ایک ٹائم فکس ہے, ایک آپ کے پاس پراپر کرائٹیریا ہے کہ جی یہ زکوٰۃ کا ڈیوریشن ہے, رمضان ہے, رمضان میں آپ نے زکوٰۃ پے کرنی ہے.
لوگ کیا کرتے ہیں اپنی اماؤنٹ کو سیو کرنے کے لیے، تو سارا سال تو ہم دیتے رہتے ہیں، بس دے دیا ہے، وہ پہلے دی تھی نا وہ والے پیسے اور یہ والے پیسے مطلب پورے ہو گئے. تو یہ نہیں ہوتا. زکوٰۃ آپ ایک پراپر ٹائم پہ دیتے ہو، اور اس ٹائم کو دینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے بینیفیشری کون ہے آپ کے پاس، کس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو. اور آپ کے پاس زکوٰۃ دینے کا یہ بھی ہے کہ اگلا بندہ ولنگ ہو زکوٰۃ کو لینے کے لیے، اور اس کو پتہ بھی ہو کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے. تو اسلام نے تو ہمیں پہلے ہی سب کچھ بہت پراپرلی بتا دیا گیا. آج ہم صرف ایسے ہی اس کو ایک ریویو کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے سلیبس کا پارٹ ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا فیکٹس آتے ہیں. اس کا ہم کنکلوژن دیکھ لیتے ہیں. تو اگر زکوٰۃ جو ہے سمپلی کیا کر رہا ہے، ایک تو ہماری اکانومی سے کرپشن کو دور کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہماری اکانومی کو اسٹیبل کر رہا ہے. امیر سے امیر بندہ امیری کی طرف نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گا، اس کو پور کا احساس ہوگا. ہماری اکانومی میں جو ہے بیلنس گروتھ ہوگی، اور وہ جو اماؤنٹ ہے ہمارے پاس غریبوں میں پہنچے گی. تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ اسکلز لرن کریں گے، کچھ نہ کچھ کام کریں گے. جب وہ اسکلس لرن کریں گے، پروڈکٹیوٹی ہوگی. جب مارکیٹ میں پروڈکٹیوٹی ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہماری اکانومی بوم کی طرف موو آؤٹ کر جائے گی. تو یہ ایک چھوٹا سا لیکچر تھا ہمارا جس میں ہم لوگوں نے سارا زکوٰۃ پڑھا. نیکسٹ ہم لوگوں نے ٹیکسیشن دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کیا ہے ہمارے پاس؟ زکوٰۃ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہمارے پاس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے. ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ سے ریلیونٹ ہمارے پاس آ جائے گا ٹیکسیشن، جو ایک سورس ہمارے پاس. یہ تو ہمارا مذہب کہہ رہا ہے نا کہ زکوٰۃ دو، ایکوالٹی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. اور تاکہ اپنا ملک اچھی بیلنس طریقے سے چل پائے گا. سملرلی ہماری حکومت نے جو پروسیجر بنایا ہے گورنمنٹ کو چلانے کا، وہ ٹیکسیشن ہے. بٹ زکوٰۃ از دا بیسٹ ون. ٹھیک ہے. اس کا ہم کمپیریزن بھی کریں گے. اور پھر ابھی ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ٹیکسیشن کو دیکھتے ہیں. اور آئی ہوپ کہ بہت ایزی سا لیکچر تھا، جنرل باتیں تھی، کچھ میں ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.